اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ایک اپنی مخلوق کو کیسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ ماں کے اوپر اولاد جتنی بھی زیادتی کرے تو وہ آخر اولاد کو عذاب میں نہیں دیکھ سکتی، معاف کر دیتی ہے اپنی اولاد کو۔ کتنی ایسی اولادوں نے اپنی ماؤں پر ظلم کیے، ماؤں نے ان کے خلاف کیس کیے، جب کیس کا فیصلہ ہوا، اولاد کو سزا کا حکم ہوا تو ماں نے معاف کر دیا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی اپنی مخلوق کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیار و محبت ایسے نہیں ہے جس طرح ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبت و پیار اور عاطفت میرٹ کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ زیادہ سے زیادہ جو خوف خدا کے سائے میں زندگی گزارے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں چھینے گا، اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے مطابق رہتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کو زیادہ عزیز ہے، زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے اس بندے کو کہ جو اس کا مستحق ہوگا، مثلا جو کافر ہے، جو ہٹ دھرم ہے، جو ظالم ہے، جو مجرم ہے، جو منافق ہے، جو فاسق ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی تمام حدیں پار کر دی ہوں، عبد ہونے کی، نوکر ہونے کی، مخلوق ہونے کی سب حدود کراس کر دی ہوں، اور جو دیوس و بغیرت آدمی ہوگا وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ جس نے جنت مانگی ہی نہیں تھی کہ مجھے جنت ملے، کہ جو کبھی ڈرا ہی نہیں کہ جہنم بھی ہوگی، ایسے شخص کو جہنم میں بھیجے گا۔ اور یہ کس نے کہا کہ اللہ اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے کہ جو کفر و شرک پہ مر جاتا ہے، کہ جو آخری لمحے تک اپنی منافقت پر، ہٹ دھرمی پر، بے غیرتی پر، ظلم و بربریت پر ڈٹا رہتا ہے، کیا اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ تعارض، یہ ٹکراؤ اللہ پر درست نہیں ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ پہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین واللہ لا يحب الفساد فإن اللہ لا يحب الکافرین واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ ظلم و بربریت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ بازار میں لوگوں کے درمیان بے پردہ عورت کا رقص کرنا، ویڈیو کیمرے کے سامنے اپنے حسن و جمال کو ظاہر کر کے دنیا کو دکھانے والی بے پردہ اور بے حیا عورت، کیا اللہ ان سے محبت کرے گا؟ اللہ جھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، متکبر لوگوں سے محبت نہیں کرتا وغیرہ، بلکہ اللہ محبت کرتا ہے اطاعت کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے والوں سے، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، حتیٰ کہ اگر گناہ کر لیے ہیں، اب کوشش کر رہا ہے نیک راستے پر آنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا پھرتا ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو ابدی جہنمی ہے، وہ ہے کہ جو آخر وقت تک گناہوں پہ ڈٹا رہے، ظلم پہ ڈٹا رہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے اور پیغامات، آسمانی کتابیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ تھا اس شبے کا مختصر سا جواب۔ اسی طرح ایک اور اشکال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ
اگر واقعاً یہ عقیدہ توحید درست ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، وہ خالق ہے اس کائنات کا، تو پھر بڑے بڑے سائنسدان اور فلاسفر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کو تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، یہ کیوں کافر ہوتے ہیں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ سارے کافر ہیں۔ اکثریت ان میں مسلمان ہیں یا پھر غیر مسلم بھی ہیں تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ مثلا عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی تو عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی خواہشات نفس ہوتی ہے، یہ بھی ان کی غلامی کر لیتے ہیں۔ چونکہ اللہ پر ایمان لانا انسان کی خواہشات نفس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے، تو جہاں خواہش نفس غالب آ جاتی ہے عقل پر، فطرت پر، تو انسان منکر ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص ایسے آدمی کہ جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس عیاشی کے اسباب ہوں۔ اور پھر تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود علم حقیقت کے سامنے پردہ بن جاتا ہے۔ جب تک علم انصاف کے ساتھ نہ ہو، عدل کے ساتھ نہ ہو، طہارت نفس کے ساتھ نہ ہو، تو وہی علم بعض دفعہ حقائق کے ساتھ پردہ بن جاتا ہے، یعنی حقائق کے سامنے پردہ بن جاتا ہے۔ وہی علم انسان کو ظالم بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کتنے ایسے ڈاکٹر نہیں ہیں کہ جنہوں نے 20-25 سال پڑھا ہے، لیکن وہ ایک قصاب سے بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کے آپریشن پہ وہ پہلے اپنی فیس مانگتا ہے، بندہ مرتا ہے تو مر جائے، وہ پہلے اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء اور خطبہ حضرات کتنے سال تعلیم اور علم دین حاصل کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے اور بدعقیدہ بنانے میں ذرا برابر بھی خوف خدا نہیں کرتے۔ بس اس کا ٹارگٹ، ہدف مال و دولت کو حاصل کرنا ہے۔ میں نے تو اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہے، جو بدعقیدہ ہوتا ہے ہو جائے، میرے پیسے کھڑے ہوں۔ تو انہی کو علماء سوء کہا گیا ہے۔ تو یہ خواہش نفس ہے، تو ان میں بھی کچھ لوگ پائے جا سکتے ہیں کہ جن کا علم ہی حقیقت تک پہنچنے سے رکاوٹ ہے، اور خواہش نفس عقل پر غالب ہے، فطرت پر غالب ہے۔ تو یہ تھا اس شبے کا مختصر جواب۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔